औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़राद अकबर शाहीन खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम हालत हाज़रा कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन की राय को समझने की कोशिश करते हैं ताकि मसाइल को हल किया जा सके। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ मैं। और सूरह तौबा की आखिरी आयत से मैं आज अपना शो का स्टार्ट लूँगा। फ़इन तवल्लो फ़कुल हस्बियुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह होवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कह दो खुदा मुझे कफ़ायत करता है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। I am feeling so proud that my country Pakistan is playing the role of mediator. Long live Pakistan, long live Pak Afwaj. And most importantly, I thank to Field Marshal General Asim Munir, Prime Minister Shehbaz Sharif Saab and President Sadr Asif Ali Zardari Saab. आज का शो आपको पता है कि मैं तो ये कहूँगा कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हुए इस्लामाबाद में, यकीनन बहुत सारे लोग और बहुत हमारा पड़ोसी मुल्क मोदी, वहाँ तो आग लग गई है और शदीद किस्म की आग लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सालिस का किरदार अदा कर रहा है पूरी दुनिया में। हमारे सुप्रीम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब तमाम दुनिया में डिस्कस किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी हम जो है गुफ्तगू करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस ने वफ़द की क़यादत की, जबकि ईरान की तरफ से मोहम्मद बाकिर कालियाब ने वफ़द की सरबराही की। इसके अलावा ईरानी नुमाइंदों में अब्बास अराक्ची भी शामिल थे। जी, आज इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जनाब नसीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर हैं बैरिस्टर सैफुद्दीन साहब। कैसे हैं सैफ साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल लगे फराज भाई, ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बुलाया। आज मैं पहले नसीर साहब से ज़रूर बिल्कुल डिस्कस करके फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। नसीर भाई, आज की फीलिंग्स कैसी हैं जो ईरान और अमेरिका की जो मुज़ाकरात पाकिस्तान ने जो सालिस का किरदार अदा किया? अच्छा, इसको तो मैं जवाब दूंगा आपको। मैं ये समझता हूँ, अभी मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ ना, कि आप माशाल्लाह चैनल 5 के एंकर पर्सन भी हैं और मेट्रो वन न्यूज़ के चीफ ब्यूरो सिंध भी हैं और हर इतवार को आप आते हैं हैदराबाद से यहाँ। ये काबिल सताइश बात है। मैं आफरीन है आप पे कि आप मुल्क की खिदमत करने के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये काबिल सताइश, मैं इसके लिए आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और रही बात दूसरी कि आज का जो दिन है, ये मेरे ख्याल में आज का दिन हमारे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया के लिए काबिल फ़ख्र दिन है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि आपने जैसे भी बताया ना कि इंडिया की चीखें निकल गई। आपने देखा होगा चैनल के ऊपर इंडिया के जो एंकर हैं वो उछल के अपनी जो खिफत है वो मिटा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। यानी कि आप देखिए कि सुपर पावर अमेरिका जो पिछले, और साथ में ईरान जो पिछले 45 साल से जो इनकी रंजिशें थी, आज वो वक्त आ गया कि आज जो हमारी क़यादत है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर-ए-आज़म जनाब सुप्रीम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, सर ऐसा करता है, ऐसा दिल करता है बोलने को। सर मैं कहता हूँ फ़ख्र है हमारा, फ़ख्र पाकिस्तान, जोश मर्दा खून किया। हमें एक ऐसा लीडर मिला है जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ना सिर्फ यकजा किया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया। आज वो वक्त आ गया कि आज अमेरिका को मजबूर होना पड़ा हमारी हुकूमत के आगे, हमारे आर्मी चीफ के आगे, कि उनको मसालती किरदार अदा करने के लिए कहाँ इस्लामाबाद आगे बैठे। देखिए, रिजल्ट आना अभी बात की बात है। ये एक दिन का खुला नहीं था। ये 45 साल से इनका जो आपस में रंजिश थी, जाहिर सी बात है किसी भी जगह पे जंग जो मसले का हल नहीं है। अब लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज में, जो मैं समझता हूँ नेगेटिव माइंडसेट लोग हैं, उन्होंने कहा क्या मिला भाई, ये एकदम ठीक नहीं होगा। देखिए, तमाम चीज़ें सामने रख के उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें, उनकी जो पेशरफ्त हुई हैं, उन्होंने जो अपना स्टैंड लिया, वो तमाम उन्होंने अपने पेश करने के बाद उन्होंने एक टाइम लिया। जाहिर सी बात है कोड ईरान के हाथ में, गेंद जो है कोड उनके ईरान के हाथ में। सर बेहतरीन खारजा पॉलिसी है, बेहतरीन, इसमें कोई शक नहीं है। जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया वो मैं कह रहा हूँ कि नाकाबिले फरामोश है।
اور انشاءاللہ اس نے پوری دنیا منوایا. وہ ملک جس کے اندر کرکٹ کی ٹیمیں آتے گھبراتی تھی, جس میں انڈیا پروپیگنڈا کرتا تھا کہ یہ دہشت گردوں کا ملک ہے, یہاں پہ دہشت گردی کے اسباب بنتے ہیں, آج دیکھیں نا, آج اسی ملک کے اندر بیٹھ کے ایک عالمی طاقت جو سپر پاور ہے وہ آج ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے اپنے مذاکرات کے لیے تیار ہے. اس سے بڑی اور کیا فخر کی بات ہوگی. یہ صرف اور کریڈٹ جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف اور ہمارے جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف کو. جی مجبوری ہے, ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. اور ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی, اور ایک اور خوبصورت پاکستانی نے ہمیں جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اور بلاول ہاؤس میں اپنی فرائض کی ادائیگی کرتی ہیں, انجام دیتی ہیں. انیلا انصاری صاحبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ فراز بھائی؟ اللہ کا شکر ہے, آج پھر دیر سے آئی ہیں آپ. بالکل, کیونکہ اتنا ٹریفک جیم راستے میں, تو خیر ہمیشہ خلاف توقع جو ہے وہ میں جلدی آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شاہینوں کی پرواز میں شاہین لیٹ نہیں ہوتے. اگلی دفعہ شاہین انشاءاللہ وقت پہ پہنچے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سیف بھائی, میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, شاہین کی پرواز آپ کے پروگرام کا نام ہے, اور ہمیشہ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کی پرواز بھی بہت اونچی ہوتی ہے اور موضوعات بھی اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. دیکھیں, پاکستان کے حوالے سے جب بھی پاکستان کی عزت میں, وقت میں, دنیا میں اضافہ ہوتا ہے, جماعت اسلامی سے زیادہ کس کو خوشی حاصل ہوگی؟ اس ملک کی خاطر جماعت اسلامی نے جس قدر قربانیاں دی ہیں, بنگلہ دیش کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر ہزاروں لوگوں نے جماعت اسلامی کی قربانیاں بھی دیں, اور آج تک اس گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں, جب تک جماعت اسلامی کے لوگ پھانسیاں برداشت کرتے چلے آ رہے تھے, ساری ہم نے تو ظاہر ہے ہم سے زیادہ پاکستان کے لیے جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام دنیا کے اندر روشن ہو, ہم سے زیادہ کون خوش ہوگا؟ سارے ہی پاکستانی خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا ہے. دیکھیں, دو تین پہلو ہیں جس پر میں چاہتا ہوں اس میں دیکھا جائے اس کو. پہلی چیز تو جس چیز سے ہم ہمیشہ موازنہ کرتے ہیں نا, وہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت, سمجھے نا. بھارت نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو دنیا کے اندر آئسولیٹ کر دے, پاکستان کو بدنام کر دے, پاکستان کو دہشت گرد قرار دلوا دے. جی کیا اس کی مطلب پوری کوشش رہی ہے, شاید اس کی پورے ملک کا لگتا ہے کہ ملک کا مقصد ہی ایک رہ گیا ہے اس ملک کا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے, لیکن الحمدللہ اس پورے معاملے نے بھارت کے ان عزائم کو جس طرح چکنا چور کیا, اور جس طریقے سے پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر عزت دی, اس میں پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ بھارت نے جتنی بھی کوششیں کی وہ ملیا میٹ بھی ہو گئیں, اور بھارت کے عوام اور بھارت کے جو لوگ بھی پاکستان کے دشمن ہیں, ان کا میڈیا سارا کا سارا الحمدللہ ان کے اوپر خاک پڑ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر دنیا کو دیکھیں آپ, پوری دنیا کے اندر جس وقت کہتے ہیں نا سانپ سنگا ہوا تھا, ٹرمپ صاحب جس طریقے کے اعلانات کر رہے تھے, جو گفتگو اور جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے ایران کے حوالے سے, اس میں ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی ان کے مقابلے پہ یا ان سے شاید بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ میز پر آ جائیں, آپ مذاکرات کر لیں. ایسے موقع پر جبکہ اتنی بڑے پیمانے پر خوریزی ہو رہی تھی, اور اتنی بڑی ایک سپر پاور جو دنیا کی اس وقت آپ سمجھیں کہ یونیپولر ایک ورلڈ اس وقت ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں ورلڈ ہمارا, اور اس میں امریکہ کی جو قوت ہے, اس میں پھر ان دونوں ملکوں کو لا کر, اور ایران بھی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے, ایران شاید قوت میں اس سے کم ہو, لیکن الحمدللہ ایران کا جو نظریہ ہے, ایران کے جو عوام ہیں, ایران کی جو ہمت ہے, ایران کی جو استقامت ہے, اس کا تو دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ان دونوں طاقتوں کو کس طریقے سے پاکستان میز پر لایا, پاکستان نے اس پوری جنگ کے دوران جتنی خوبصورتی کے ساتھ معاملات کو نبھایا. ایک جانب سعودی عرب سے, دیکھیں کتنی مشکل ہے پھنسا ہوا تھا نا پاکستان, تو ایک جانب سعودی عرب سے معاہدہ, اور کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ پاکستان اس جنگ میں ہی کود جائے. ایسے بھی شرپسند لوگ ہیں نا جو پاکستان کو پھنسانا چاہتے ہیں. کامیاب سفارتکاری پہ بھارت میں صف ماتم ہے, کانگریس اور مودی سرکار پر برس پڑی ہے سر. پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو پہلے سے اسلامی ملکوں کا ایک مان تھا, لوگ کہتے تھے الحمدللہ اس کے بعد پاکستان, دیکھیں ایک طرف تھا نا کہ ایٹم بم کی وجہ سے ہم, لیکن اس وقت جو ہماری سفارتکاری ہے, پوری دنیا کی توجہات کا جس طرح مرکز بنا ہے پاکستان, تو اسلامی قوتوں کے لیے بھی, اسلامی ممالک کے لیے بھی پاکستان ایک بڑی زبردست مثال بن گیا ہے, اور پاکستان لیڈنگ رول میں آ گیا. ہم کہتے تھے نا کہ اسلامی دنیا کو کون لیڈ کرے گا, کبھی ہوتا تھا سعودی عرب کر لے, کبھی ترکی کر لے, فلاں. الحمدللہ
اس کے بعد بلا شرکت غیر پاکستان پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. پاکستان کو آپ فیوچر کا لیڈر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. بس میں لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور کہوں ہو چکا ہے، بالکل گا, اپنی قیادت سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات اور کہوں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ سب عطا کیا ہے. پاکستان کے اندر بھی جو تفرقہ ہے, جو ڈویژن ہے, اس کو کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں. جی انیلا انصاری صاحبہ, اب آپ کی طرف آؤں گا. ذرا آپ بھی بتائیے نا کہ ماشاءاللہ جو پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے, اور اس میں ہمارے سپریم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ اس میں سب سے پہلے فراز بھائی جو چیز ہے نا, ایک ہوتی ہے دنیا میں انسان عزت دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے کیا ہیں خوبصورت بات کی آپ نے تو ماشاءاللہ. وہی اچھے. پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب, یہ اللہ کی دی گئی وہ عزت ہے جس کے نام پہ پاکستان بنا, کیونکہ اسلام کے نام پہ وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو مذہب کے نام پہ اور کلمے کی بنیاد پہ بنا. اور اسرائیل کا سدے باب ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ناٹ فار اسرائیل. اسرائیل والوں میں نا, آپ نے یہ بھی دیکھیں کہ جو ساری دنیا سے میڈیا کے مندوبین آئے پر اسرائیل کے لیے منادگی تھی. تو پاکستان کو جب اللہ کی طرف سے عزت دی گئی تو ساری دنیا نے دیکھا. اگر آپ ثالثی دیکھتے ہیں, آپ ہماری فوج کو دیکھتے ہیں, آپ ہماری فضائیہ کو دیکھتے ہیں, تو ہمارا سر فخر سے ایک دفعہ بلند نہیں ہوتا, کئی 100 دفعہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ پاکستان آل اوور چھایا ہوا ہے, چاہے وہ میڈیا ہو. آپ نے دیکھا کہ میڈیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو کس طریقے سے بلاول بھٹو نے کیٹر کیا, کس طرح سے ان کو بھی جو ہے وہ انگیج کر کے رکھا, اور پاکستان کی ایک امیج بلڈنگ میں ان کا بھی امپورٹنٹ رول رہا. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہر پاکستانی چاہتا ہے پاکستان کی ریسپیکٹ دنیا بھر میں ہو. بالکل. اور دیکھیں ایران جنگ کے دوران جو یہ 40 دن تھے, یہ بحیثیت مسلمان ہم نے بھی ان کے لیے بہت دعائیں کریں, بہت ہم نے ان کے لیے پازیٹیو سوچ رکھی. اور ان کے جو لیڈرز جن کو شہادت نصیب ہوئی, انہوں نے امام حسین کی قربانی کو زندہ کیا. انہوں نے بتایا کہ جذبہ ایمانی کیا ہے, اسلام کی, اپنے مذہب کی کس طریقے سے حفاظت کی جاتی ہے. اور اس میں ایک اہم چیز کہ جو ان کے ڈیلیگیشن آیا, اور بڑا ایک ہارٹ ٹچنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کس طرح ایروپلین کی ہر سیٹ پہ ان کے بچے, ان کے وہ شہید بچے, ان کے بیگز اور ان کی بلونگنگز ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ میرے احباب ہیں. تو اس سے بڑھ کے ایمان کی کوئی بلندی نہیں ہے. اور مسلمان کے لیے ایک جو ہے وہ اسٹرانگ ایمان ہونا, اس کے اوپر قائم رہنا, اور اس کے اوپر یہود اور کفار کے ساتھ جنگ جیت کے اس پہ سبقت لینا, وہ سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. اس لیے کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا تھا. اور سب سے ایک اور جو چیز بڑی ہارٹ ٹچنگ اور بڑا عزت کا مقام ہے کہ کس طریقے سے ایرانی ڈیلیگیشن کو جو ہے وہ فضائیہ, جو ہمارے شاہین ہے, آپ کا پروگرام شاہین کی پرواز ہے, تو ہمارے شاہینوں نے پورے آسمان پہ جو ایشیا کا تھا وہ اس وقت اس کو کیٹر کر رہے تھے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے معجزے در معجزے جو ہیں وہ پاکستان کو اللہ نے نصیب کیے, اور وہ عزت کی صورت میں پاکستان کو ملے. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ چینل 5 سے میں شاہین کی پرواز کرتا ہوں, اور یقیناً شاہین کی پرواز جو ہے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. اور جب شاہینوں کی تعریف ہوتی ہے تو سر میرا فخر سے بلند ہو جاتا ہے میری بہن. بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہی میں نے حوالہ دیا. اور کل آپ نے دیکھا کہ آسمانوں پہ جو ہے ہمارے شاہین جو ہے وہ اللہ کی مدد سے جو ہے راج کر رہے تھے, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ, جو ہم باعثت پاکستانی بھی اتنا نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہماری فضائیہ اتنی جو ہے وہ گرفت رکھتی ہے کہ امریکن یا دنیا میں اس وقت نمبر 1 جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان کی ہے. بے شک سپر پاور دنیا کا امریکہ ہو, پر پاکستان کو, پاکستان کی فضائیہ آرمی کو جو سبقت حاصل ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ دیکھیں حافظ قرآن ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں اپنا قرآن رکھا ہوا ہے, جس کی روشنی میں وہ لے کے چل رہے ہیں. اور یہ رب کی مدد ہے جو ڈائریکٹ آ رہی ہے. جیسے صاحب بھائی نے کہا یہ اللہ ہی کی دی ہوئی عزت ہے, بالکل اللہ ہی کی دی ہوئی دیتا عزت ہے. آپ یہ دیکھیں 2018 میں فیلڈ مارشل صاحب کو کس طریقے سے پیچھے کیا گیا. آج وہ لوگ جو ہیں وہ گمنامی میں ہیں, اور فیلڈ مارشل اللہ کی دی گئی عزت سے کتنے آنکھیں ہیں. میں یہیں سے آؤں گا جی. وہ لوگ جو گمنامی میں ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اتنا بڑا خوشی کا دن ہے کہ
پھولے نہ سمائے. لیکن اگر آج اس دن میں اگر ہم اپنے ایک ہیرو کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھول جائیں تو اس طرح سر زیادتی ہے. آج دیکھیں نا, آج ہم جس فخر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایٹمی قوت بنے ہوئے ہیں, سپر پاور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس خوشی کے دن میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی یاد کرنا ضروری ہے. دیکھیں قوم فخر سے ہم کیسے بولتے, جس قوم کی اگر افواج مضبوط ہوں ان کے قلعے مضبوط ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. اور ان قلعوں کے اندر ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنے شیروں کو پیدا کرتی ہیں اور وہ ملک کے لیے جام شہادت نوش کرتی ہیں. یہ جذبہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. اب فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں, ان کی میں اکثر اسپیچز سن رہا ہوتا ہوں, جو جذبہ ان کے پاس ہے. جی, امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اظہار تشکر ان کے ساتھ کیا, تو اس بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں نا. اظہار تشکر کیوں نہ کرتے, وہ تو ویسے ہی پھنسے ہوئے تھے, ان کو تو سیف رستہ چاہیے. وہ تو شکر ادا کریں گے پاکستان ہے, ورنہ تو پتہ نہیں ایران کا تو جو جذبہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی کا جھکا نہیں ہے. آپ نے دیکھا برسلم کہیں بھی جھکے, وہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ان کی کتنی شہادتیں ہوئی, جیسے میری بہن نے کہا کہ ان کی بڑی سپریم لیڈر بھی چلے گئے, لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے, اور ایسا حوصلہ کہ آج بھی لڑنے کو تیار ہے اور جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری قوم متحد ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی زور لگا لیں وہ آخر دم تک لڑیں گے انشاءاللہ, اور ان کو مجبوراً. اچھا, جب ایسے مواقع آتے ہیں تو ہم سب متحد ہو جاتے ہیں, ویسے کیوں نہیں ہوتے متحد؟ یہ بڑی خوشائن بات ہے, کیوں نہیں متحد ہوتی ہیں؟ نصیر بھائی کہنا دل کی بات جائیں گی. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے یہاں ہم پاکستان کی بات کریں, ہماری مین پارٹی سے تعلق ہے, جماعت اسلامی سے, میں ایم کیو ایم پاکستان سے میرا تعلق ہے. ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر, میں اگر سندھ کی بات کروں, ہم اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے اگر مثبت سوچ رکھ کے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے نا ایک ایسی درار ڈال کے رکھے میں جس کی وجہ سے ان کی اپنی سیاست چمک رہی ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں. میں تو یہ سمپل سی بات یہ کہہ رہا ہوں. ابھی جیسے میں نجمی عالم صاحب ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, میں ذرا بیرسٹر صاحب سے یہ پوچھ لوں. جی صاحب بھائی, ذرا بتائیے گا اس بارے میں کیا ہوا تھا کل؟ چلے میں پہلے تو جو آپ کی بات ہے اس پہ سے آگے بڑھوں. جی جی. کہ دیکھیں پاکستان کی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رکھی ہے, جذبہ رکھا ہے کہ کسی بھی مشکل کی وقت پر سارے لوگ متحد ہو جاتے ہیں. پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, ختم نبوت کے لیے, ان چیزوں کے لیے پاکستان کی قوم کے دل میں کوئی تفرقہ, کوئی آپس کے اندر جو ہے دوری نہیں ہے. الحمدللہ بڑی بات ہے. اچھا باقی دیکھیں اس میں یہ اختلاف رائے کی جہاں تک بات ہے نا, دیکھیں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کی آدمی نشاندہی کرتا ہے. اصلاحی تنقید ہونی چاہیے, اصلاحی تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو نجمی عالم صاحب نے پریس کانفرنس کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں پرسوں جب یہ اجلاس تھا تو پتہ نہیں یہ پیپلز پارٹی کس ٹینشن میں تھی اس دن, اور باہر سے بھی لوگ بلا رکھے تھے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پیغام کہلوایا پہلے ان لوگوں کو, میں نے کہا دیکھیں آج ایسا دن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم متحد ہو کر ایک پیغام دیں. پیغام پہلے میں نے کہلوایا, میں نے کہا آپ مجھے تقریر کا موقع دیجیے گا, پہلے تو میں اس بات کو بتا بھی دوں گا. انہوں نے مجھے پہلے تقریر کا موقع دیا اور میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ دیکھیں آج ایسا دن ہے کہ پوری قوم جو ہے ہماری متحد ہوئی ہے, پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. آج ٹی وی پر کوئی میسج اس طرح کا نہیں جانا چاہیے کہ جس میں کوئی تفرقہ, دھینگا مشتی, کوئی بری بات نظر آئے. الحمدللہ نجمی عالم صاحب نے بھی کہا کہ سیف نے بہت اچھی تقریر کی. اس کے بعد ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں, انہوں نے تقریر کی, انہوں نے بھی مناسب تقریر کی. انہوں نے مناسب تقریر کی, مجبوری ہے. میں بریک ایک چھوٹا سا لینا ہے, پوری بات کروا لیجیے گا. جی جی, میں یہیں آپ کے پاس ہی آؤں گا. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. میں ابھی حیدرآباد سے جب ڈرائیو کر کے گاڑی میں کراچی آ رہا تھا تو ایک میری بہن بنی ہوئی ہیں ڈاکٹر گلشن خواجہ, میرپورخاص میں لیڈنگ گائناکالوجسٹ ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ فراز بھائی ہم سب متحد ہیں اور پاکستان ہمارا بہت انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا, اور پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد جو ہے مسلسل 4 شکست کے بعد کل ایک میچ جو ہے وہ انہوں نے ون کیا, اور آج بھی لگتا یہ ہے کہ حیدرآباد جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ جیت سکتا ہے. اور 20 بالوں پہ 14 رنز چاہیے. تو اسلام آباد یونائٹڈ سے آج میچ ہے. یقیناً حیدرآباد جو ہے وہ اب اپنی ساکھ بٹھا رہا ہے پی ایس ایل میں کہ میرا بھی وجود ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیت سکتا ہوں. ویسے تو ساری ٹیمیں ہماری ہیں. جی
बैरिस्टर सैफ साहब, आपकी बात अधूरी रह गई। जी जी, बस मैं तो खैर नहीं चाह रहा कि आज कोई इस तरह की तल्ख बात को मैं ज़्यादा बढ़ाऊँ। बात पॉजिटिव मैसेज, हाँ, पॉजिटिव मैसेज ये है कि देखिए बात ये है कि हर जमात में या जो जमातें ख़ासतौर से इक़्तिदार में होती हैं उनमें कुछ मफाद परस्त ग्रुप भी वजूद में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ लोग उस दिन तहिया करके आए थे कि आज अगर कुछ नहीं होगा तो हम ही हंगामा करवा देंगे। तो अच्छी भली एक बहुत अच्छा माहौल बन गया और मुझे बड़ी शर्म आई, बहुत अफसोस हुआ कि उसके बाद फिर नजमी आलम साहब ने तकरीर की और मुझे नहीं पता नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने जमात इस्लामी पर हमले पे हमला शुरू कर दिया। बात जब तक भी यहाँ तक रही कि भाई जमात के लोगों ने कुछ बोलना शुरू किया, भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप, ये है वो जो होता है। चलिए बात की हद तक थी, लेकिन फिर बड़ी हैरत की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने, जो मेरे सामने भी कुर्सियाँ डेकोरेशन वाली ये रखते हैं इलाके ना, खुद वो यही लोग रखते हैं, हमेशा रखते हैं, तो रखी हुई थी, उस पर लोग बैठ गए आकर। तो इन्होंने कहा जी सामने से हटाओ इनको। तो भाई हर दफ़ा ही रखते हैं, आप ही रखते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ नहीं रखनी चाहिए। उसको जनाब ये कहते कहते इधर से पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कुछ बाहर से भी लोग आए हुए थे और कुछ ऐवान के लोग थे, उन्होंने उठ के बाकायदा सारी वीडियोस देख लें आप, प्रॉपरली हमला किया जाकर। और मेरा जो डिप्टी लीडर है वहाँ पर यूथ का, तैमूर साहब नाम है, उनकी कुर्सी को उलट दिया उठाकर और वो बेचारा जाके गिरा, उस पर चढ़ गए जनाब। फिर सारे लोगों ने मिलकर बचाया, सारे ग्रुप्स के लोग आए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई बेचारे की, क्योंकि एक आदमी पर 10-15 लोग चढ़ गए, ठीक है ना। तो बहुत ही ख़राब मैसेज उस दिन गया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं आज जिस प्लान के साथ आया था कि हम सारे लोग मिलकर एक बड़ा शानदार यकजहती का मुजाहरा करेंगे, मेरे ज़हन में बहुत सारी चीज़ थी कि आज हम सारे लोग मिलकर खड़े होंगे, हम सारे लोग मिलकर हाथ में हाथ डालेंगे कि जी मिली नगमा भी आप सुनाएंगे ना थोड़ा सा। चले मिली नगमा तो मैं शायद ना सुना सकूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि आज हम एक बहुत खूबसूरत मैसेज देंगे ना इस ऐवान में, लेकिन वो उन्होंने सारा रंग में भंग डाल दी और फिर वो आपको पता है। मैं इस बात से इंटरेस्ट करूँगा मैं ना, इन्होंने एक बात की, अच्छी बात की उन्होंने कि आज हम अच्छा मैसेज देंगे। हम तो ये नियत कर लेंगे हमेशा अच्छा लोगों के लिए नहीं, चले बात दिन खास होते हैं तो वो तो हमेशा ही देना चाहिए, बात अच्छी बात है। फैसिलिटी लोग रुल चुके हैं, लोग तबाह हो चुके हैं, लोग यानी कि एहसास महरूमी का शिकार हैं। अब एक कौंसिल के अंदर बैठे हुए उनसे लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि कुछ यहाँ से पास होंगे चीज़ें तो हमारे को डिलीवर हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये कौंसिल का भी ये हाल है, सिंध असम्बली का भी ये हाल है। हम तो रो के थक गए भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग इस टाइम पे इस कदर बज़न हो चुके हैं, मेरी बहन बैठी हुई बुरा ना माने, कि पीपल्स पार्टी के नाम से अब लोग मैं समझता हूँ कि सर ये सवाल कर लेना, जान की अमान पाऊँ तो कुछ तो एलर्जी को बहन हमको, हमें पता कुछ नहीं बोलेंगे, इनके जरिए पैगाम पहुंचा दे, बहुत अच्छी बात कर रही हैं, तो माशाल्लाह दें कि आप लोगों को जो काली बहन है उनको लगाम देने के लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे उनको तनबीह भी हो, उनको सजा भी हो, उनको तनबीह के लिए उनको एक ऐसा फॉर्म मिल जाए कि पीपल्स पार्टी की जो बदनामी का बायस बन रहे हैं उन काली भेड़ों को निकालें। मैं बता रहा हूँ, बीइंग अपोजिशन पार्टी हमने बहुत सारी चीज़ें आवाज़ उठाई है, लेकिन कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें अगर आप हाईलाइट कर देती हैं, इनसे लोगों को सहूलत मिल जाएगी, जो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है उनके लिए आसानी हो जाएंगी। अभी देखिए ना, अभी कौंसिल के अंदर इनके मेयर कराची साहब ने कुछ ऐसे बिल पास किए हैं जिनकी वायलेशन कर चुके हैं वो, यानी कि जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पार्कों को इफ्तिताह कर रहे हैं, वही मेयर कराची मुख्तलिफ जगहों पे पार्कों पर कब्जा करा रहे हैं और मनपसंद लोगों को वहाँ पे बिट्स किराए भी दे रहे हैं, उसको टुकड़े काट के जी तिजारती बुनियादों पर। अब मैं कुछ बोलूं? जी कहें, दिल की बात आएंगी पर एक मिनट फराज भाई, अभी आप पूरे इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। मैंने ज्यादती है दो मर्दों के बीच में, नहीं हम अपनी बहन को माशाल्लाह आप बोले। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब के इंतखाब पर हमें बड़ा इतराज़ था। ज़ाहिर है कि जिस तरीके से उनका हुआ, सारी चीज़ें अपनी जगह, क्योंकि हम कहते थे भाई कराची में हमें अक्सरियत मिली हुई है, 1 लाख वोट पीपल्स पार्टी के, 5-5.5 लाख वोट जमात इस्लामी के। बहरहाल उसके बावजूद वो बन गए। मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी 2-3 मुलाकातें इस दौरान हुई। एक दफ़ा मेरे पास वो आए, मैंने उनसे कहा मुर्तज़ा साहब कराची की खातिर हम एक काम कर लेते हैं कि देखिए, ये मेरा कहना आपसे बिल्कुल ये है कि कराची की तरक्याती स्कीमों में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। और मैंने उनको कहा, अच्छा वो उसका उन्होंने तरदीद कभी नहीं की। मैंने कहा देखिए 70% पैसे खाए जा रहे हैं, ये हम सबके पैसे हैं ना, हम ऐसा करते हैं मुश्तरका तौर पर एक सुपरवाइजरी कमेटी बना लेते हैं, जो भी स्कीमें हों उसको हम सब मिलकर सुपरवाइज करें। बड़ी स्कीमों को, छोटी स्कीमें जो हमारे यूसी चेयरमैन ये हैं, चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे जमात इस्लामी का, उन सबको एतमाद मिले। लेकिन नहीं किया अफसोस। उसका नतीजा आप देख लें, हब नहर का जिस तरह एक इशू चल रहा है सबके सामने है ना, कि 12.5 अरब रुपए से बनी हुई नहर बह गई सारी, और अभी भी जिस तरह तामीर की जा रही है सब देख रहे हैं ना कि मट्टी के ऊपर सीमेंट को लेप रहे हैं। ये नहर बनती है इस तरीके से दुनिया में कहीं? तो अगर हम सब मिलकर सुपरवाइज कर रहे होते, मैं तो कहता जितनी पार्टियां कराची, अभी भी मैं ये कहता हूँ
اب بھی میں یہ کہتا ہوں, سندھ حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ تمام کراچی کی جو جماعتیں نا, اسٹیک ہولڈرز, ایم کیو ایم ہو, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, سب مل کر ایک گروپ بنا دیں ان کا, اور یہ تمام اسکیموں کی اونرشپ لیں اور سب مل کر. ہرمز پہلے کھلے گا یا یونیورسٹی روڈ پہلے کھلے گا؟ دیکھیے آپ نے ہرمز تو بند ہوتا رہا, کھلتا رہا, سب کچھ ہو گیا, جنگ شروع ہو گئی, بند ہو گئی, لیکن یونیورسٹی روڈ کھلنے کے بجائے اور بند ہو گئی. جو آگمنٹیشن کا کام شروع ہوا تھا نا, وہ اتنا ناقص تھا کہ اس کی وجہ سے برابر کا برج بیٹھنا شروع ہو گیا. اب وہ برج بند کر دیا انہوں نے. یونیورسٹی روڈ پر جو برج ہے اردو کالج کے سامنے, اس کا ایک حصہ بند کر دیا کیونکہ ایک حصہ بیٹھ رہا ہے. سر یہ تو کراچی کے مسائل تو سب کے لیے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے, کوئی بھی ہو, سب کے collective وہ ہیں, بالکل. جماعت اسلامی, چاہے پی ٹی آئی. جی میری بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی نصیر بھائی کی بات میں اور سید بھائی نے جو کہا؟ جی بالکل. اس سلسلے میں دیکھیں, میں ایک بات آپ کو کہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں ویری نائس گائے اور بیرسٹر ہیں, ایک پڑھے لکھے انسان ہیں. میں نے اپنی جو میرا ایک پاسٹ ایکسپیرینس رہا ہے, چاہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کی میں ہمیشہ سے بہت عزت کرتی ہوں اور رہوں گی, اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے کراچی کے لیے بہت جینون لیول کے اوپر کام کیا. پر یہ بھی دیکھا کہ جو دوسری پارٹیز ہیں جو کراچی کو اون کرتی ہیں, جن کی ایک آواز پہ کراچی بند ہو جاتا تھا, ان کے بھی میئر آئے. سب میئرز مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کراچی کے اندر میئرز ہیں, کیونکہ کراچی کے مسائل کوئی ایک دن, ایک رات, 5 سال, 6 سال کے نہیں ہیں, یہ سالوں کے مسائل ہیں. تو ہمیشہ میں نے ایک یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ میئرز جو ہیں نا وہ ہمیشہ کانفلکٹڈ رہے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرتے رہا جا رہا ہے ہمیشہ سے. مرتضیٰ وہاب کا دیکھیں بہت سے اچھے کام بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کام غلط کر رہے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں انہیں بھی ابھی ٹائم لگے گا تھوڑی چیزوں کو درست کرنے میں, جو سالوں کی, جو 20 سال 30 سال اور 25 سال کی بگڑی ہوئی, وہ 5 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے ان کو, 5 سال. شاہین کی پرواز میں آئے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, میں انہیں انوائٹ کرتا ہوں آ کے بتائیں کہ یہ کراچی میں نے یہ کام کیے. بالکل وہ آئیں گے, بتائیں گے. دیکھیں اس وقت جماعت اسلامی جو کراچی میں مختلف پروجیکٹس کا افتتاح کر رہی ہے, تو وہ فنڈ بھی تو مرتضیٰ وہاب ہی نے دیے نا, کہ آپ اپنے علاقوں میں جائیں اور جا کے آپ کام کریں. اگر آپ لوگوں کو ڈائریکٹ وفاق سے ملیں تو وہ ایک الگ بات ہے. وفاق سندھ کے ذریعے سے دیتا ہے. میئر کراچی ہیں, دیکھیں ڈسٹریبیوشن اتھارٹی میئر کراچی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور اس کا سب کا سہرا مرتضیٰ وہاب پہ ہو, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل مرتضیٰ وہاب کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ساری چیزیں ڈیلیور ہوں گی. کچھ پروجیکٹ جو وفاق کے ہیں وہ جلد ہوگا. دیکھیں ایم کیو ایم بھی برسر اقتدار رہی کراچی کو, کراچی کو اون کرتے رہے 18 سال میں نہیں کر سکے, کب کریں گے, 18 سال ہو گئے. بھی دیکھیں ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ برسر اقتدار رہی, شراکت میں رہی. آپ کے دیکھیں میں بالکل, میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہوگی, آپ کی بھی پہنچ رہی ہے, بیرسٹر صاحب کی بھی پہنچ رہی ہے. آپ کے ایوان میں لوگ تو بڑی, بالکل, اور آپ کے لوگ جو ایوان میں ہیں وہ ان کی بھی آواز پہنچتی ہے, وہ لوگ بھی ایم پی ایز نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے. پیپلز پارٹی کی یہ ایک بڑی بیوٹی ہے کہ وہ سب کو سنتی ہے مفاہمت کے ساتھ اور سب کو لے کے چلتی ہے. سنتی اچھی طرح ہے, کرتی کچھ نہیں. علینا نام ہے نا میری بہن کا؟ جی علینا صاحب. علینا, جتنی آوازیں اس ٹرن اوور کے اوپر ہمارے ایم کیو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی 2 ایشو ایسے بتا دیں جس پہ ہماری آواز کے اوپر کوئی حل کر دیا گیا ہو. میں نے اپنی خالی آوازیں 14 آوازیں اٹھائی ہیں, ایک پہ بھی کام نہیں ہوا. یعنی ایون کہ کام تو دور کی بات, اس ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی نہیں لکھا گیا کہ یار یہ ایم پی نے آواز اٹھائی ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے, اس کی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, اس کا جواب دے دو. المیہ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا جو مین فورم ہے وہ آپ کا ہاؤس ہے, اسمبلی ہے, اس کے فلور پہ جو ہے نا آپ کو آواز ریز کرنی ہوگی. وہی بات کروں میں. دیکھیں نا فن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس, کراچی کا حال دیکھ لیجیے, کچرے میں واٹر بورڈ ان کے پاس ہے. کراچی کا حال, میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کے ماتحت ہے نا 3 ادارے, تو واٹر بورڈ کا حال دیکھ لیجیے, فن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا حال دیکھ لیجیے, اور کے ایم سی کا حال دیکھ لیجیے. اس کے ماتحت جتنی اسکیمیں ہیں اس کا حال دیکھ لیجیے. تو بھائی مطلب 5 سال ان کو ہو گئے. سر ہیلتھ میں تو اچھا کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اس کی تو کون سی جگہ کر رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کے متعلق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعلیٰ صاحب کو خط لکھا تھا کہ این آئی سی وی ڈی کے اندر 40 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. آپ بتائیے اس کی تحقیق, 40 ارب کی کرپشن. ہم نے نہیں کہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کچھ دن پہلے, جس میں ایک پلمبر کو 2 گریڈ کے پلمبر کو 18 گریڈ کی پوسٹ پر اس کو ایڈمنسٹریٹر بنا رکھا تھا. اس کو ہٹایا ہائی کورٹ نے, بولا تماشا کیا ہو رہا ہے.
تو آپ مطلب اب ہیلتھ کے شعبے میں باہر کے پتہ نہیں کون سی جگہ کر رہے ہیں, کون سے جناتی مقام پر کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. ہم تو جب جاتے ہیں, آپ جہاں چلے جائیں جن اسپتال, چڑیا گھر کا کیا ایشو ہے سر؟ کس کا؟ چڑیا گھر کا, کراچی کا. بھائی چڑیا گھر کا ایشو تو آپ کو پتا ہے کہ جانور رہتے ہیں وہاں پر, تو پر اس کو اب بہت اچھا بنایا گیا ہے اور عوام کے لیے خوبصورت, اور عوام کے لیے ہاں بس یہی چیز ہوتی ہے نا کہ جو اچھا کام کیا ہوتا ہے وہ گرے ایریا میں چلا جاتا ہے, اور جو کام چل رہے ہوتے ہیں ان کو کریٹیسائز. یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں تھوڑی سی انٹرپٹ کروں گا اپنی بہن سے نا, جیسے واٹر بورڈ کا ذکر آیا نا, تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ پتا کیا ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, اتنی اچھی معقول طریقے سے بات کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے. کوئی لڑ نہیں رہے, نہیں بالکل آپ میرے بھائی, بالکل اصل میں ایسا یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کسی پروگرام کے اندر پیپلز پارٹی کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی بات دل کی کریں گے نا. واٹر بورڈ کی بات اگر کریں تو واٹر بورڈ کے عملہ, چیئرمین میئر صاحب ہیں, آپ بلیو کریں میرے حلقے کے اندر جتنے بھی چوری کے کنیکشن ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کرا رہی ہوتی ہے, ان کا چیئرمین. پوری بات مجھے کر رہے ہیں بالکل. اچھا, ہم اگر کسی جگہ پہ عوامی مفاد کے لیے اپروول لیتے ہیں, ہم اپروول لیتے ہیں 6 مہینے لگا کر, آپ یقین کرو وہ آج بھی پانی سے محروم ہیں. اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, پولیس کو ملا کے اپنے اداروں کو ملا کے وہاں پہ چوری کی لائن وہاں پہ بیچتے ہیں جا کے. ہم نے اس پہ بھی لیٹر لگایا, اس پہ بھی آواز اٹھائی ہے, نہیں سنی گئی. مطلب کہنے کا ہے کہ اگر جو رولنگ پارٹی ہے کیا اس کو مادر پدر آزاد ہے, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی جو کاری بھیڑیں ہیں ان کو آپ مائنس کریں, ان کو ہم آپ کے کام کی تعریف بھی کریں گے. منگو پیر کے اندر کام کیا, کہاں بنگی گوڑ, سوری غنی گوڑ کے اندر اس کا کلک کا پیسہ اربوں روپے کہاں لگایا پیسہ؟ جنگل میں. وہ بھائی میرے یوسی 14 کے اندر غوثیہ روڈ تباہ برباد ہے, منگو پیر روڈ تباہ برباد ہے, پختنواد روڈ تباہ برباد ہے. خدا کے لیے جہاں انسان بستے ہیں پہلے ان کو تو فیسیلیٹ کرو, آپ جا کے جنگلوں میں لگا رہو. اچھا, کلک والے بھی 4 گنا پہ بنا رہے ہیں. لیاری ایکسپریس وے کتنا اچھا بنایا, اس کی بھی تو تعریف کریں بھائی. لیاری کو یار, لیاری ایکسپریس وے جو سیدھا جو ہے جا کے اپنا سوراب روڈ پہ نکلتا ہے. بالکل, دیکھیں جو چیز اچھی ہوگی ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے. میں تو اپنے حلقے کی بات کروں گا, یقین کریں. پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے حلقے پہ نا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور واٹر بورڈ کی جو آپ نے بھائی بات کی, دیکھیں چلیں 5 سال ہم مان لیتے ہیں کہ 5 سال سے میئر کتنے وقت ہوا وہ بنے, میرا خیال 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہے, 2 سال, اور اب جو فل فلیش پاور کے ساتھ میئر جب بھی پاور 3 سال ہوں گے. پر اس سے پہلے جو کرتا دھرتا واٹر بورڈ کو اس کا بیڑا غرق کر دینا, اس کا جنازہ ناٹ ایٹ آل, وہ جب MQM کے انڈر وہ سارا کچھ تھا, اور سارا MQM ہی اس کی کرتا دھرتا تھی, جس میں نوکریاں بھی دی جاتی تھی, کنیکشنز ہوں, ساری چیزیں. دیکھیں ذمہ داری جو ہے نا, کراچی شہر میں رہتے ہیں جو ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, میرا بھی کراچی ہے, آپ کا بھی کراچی ہے, ہم سب کا کراچی ہے. ساری پارٹیز مل کے بیٹھتی ہیں, ایک ساتھ ہوتی ہیں. کاؤنسل بھی ایک ایوان ہے, سندھ اسمبلی بھی ایک ایوان ہے, اور نیشنل اسمبلی بھی ایک ایوان ہے. ہم سب نمائندے ہیں جہاں پہ اپنی آواز ہم ریز کرتے ہیں. میں خود دیکھتی ہوں ڈیورنگ بجٹ سیشن, پری بجٹ سیشن, MQM والے جو ہے وہ پوری طریقے سے پیپلز پارٹی کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں انکلوڈنگ CM سندھ, وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ ان کے اس کریٹیسزم کو سن رہے ہوتے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک اور اہم ٹاپک ہے اس پہ بات کروں. سر دیکھیں, سستی سواری ہونی چاہیے. حیدرآباد سے بدین ایک ریلوے ٹریک ہے جو کہ کافی سالوں سے وہ بند ہے اور بدحالی کا شکار ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی بات کرنی چاہیے, آپ کو بھی بات کرنی چاہیے. حالانکہ ہے فیڈرل کا ایشو, اور آپ کو بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے. جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں بالکل, یہ کوتاہی ہے اداروں کی, اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر MQM وفاق میں تو اس کو بھرپور طریقے سے آواز رکھیں تاکہ لوگوں کو سہولت ملے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہر جگہ ہو رہی ہیں. اچھا, جیسے ابھی میری بہن نے کہا, اس پہ تو میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر MQM کے مصطفیٰ کمال بھائی ہیلتھ کے منسٹر ہیں, بالکل فیڈرل منسٹر, بالکل ہے, ٹھیک ہے. حیدرآباد کے اندر ذرا لطیف آباد کے اندر ہاسپٹلس پہ توجہ دینی چاہیے. ایک اچھا ہاسپٹل یا تو بجائی کو جو ہے وہ اس طریقے سے بہتر کر دیں کہ وہاں کی عوام کے لیے آسانی ہو. اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ مصطفیٰ کمال بھائی جس انداز میں اس منسٹری کو چلا رہے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں چلا. اچھا چلا رہے ہیں, اس کو مزید بہتر سے بالکل ہونا ہی چاہیے. بہتری کی گنجائش تو موجود ہے, ضرورت ہے اور کرنا بھی چاہیے. اور مجھے امید ہے مصطفیٰ کمال بھائی جس انداز میں منسٹری چلا رہے ہیں اس سے بہتر امپیکٹ آئے گا اور لوگوں کو سہولت ملے گی. اور ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا, چاہے وہ اندرونی سندھ ہو یا اندرونی پاکستان
पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो वो हर हर से कहिएगा ना कि हैदराबाद और बदीन के रेलवे ट्रैक के हवाले से कौमी असम्बली में आवाज उठाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह आपका ये मैसेज जाएगा और मैं खुद भी इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा। बहुत बस जी, एक आप बात, क्या कहेंगे? बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें ये भी इख्तिदार में है, ये भी इख्तिदार में है, सिंध का बेड़ा गर्क है, कराची का बेड़ा गर्क है, बिल्कुल, पाकिस्तान की तबाही, मतलब कहाँ पे काम कर रहे हैं ये लोग, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मुस्तफा कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल साहब बहुत काम कर रहे हैं, पता नहीं किस जगह काम कर रहे हैं भाई। जो अस्पतालों का हाल है, जो रेलवे ट्रैक्स का हाल आप बता रहे हैं, जो कराची का हाल है, वाटर बोर्ड का हाल, कचरा, कूड़ा, गंद, गलाजत, तबाही, हर तरफ तो मतलब वो लोग अब कह रहे हैं, देखिए माजरत के साथ लोग कह रहे हैं कि भाई अब वो इसराइल जो है इनको मुस्तार लेने वाला है कि मिसाइलों के बगैर अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो पीपल्स पार्टी है कि पीपल्स पार्टी को वहां भेज दो। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी तो इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, बीबी गई वो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई। बिल्कुल दूसरी बात, नॉट एट ऑल, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। दूसरी बात, जुल्फिकार अली भुट्टो को बिल्कुल इस वक्त याद करना हर पाकिस्तानी पे लाजिम है, विदाउट किसी जमाती सब याद कर रहे हैं बुनियाद के ऊपर, क्योंकि वो ही इंसान जब किसी गड्ढे में गाड़ी चलती है लोग देखिए वो एक अलग बात है, वो एक जेलेसी लेवल हाई है कि भुट्टो क्यों जिंदा है। भुट्टो इसलिए जिंदा है ये तो एक कि माशाल्लाह पाकिस्तान, आलमी एक इशू है, बिल्कुल इस पे। जी, आलमी पाकिस्तान तो हम जो सब मुत्तहिद हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पूरा को जो पाकिस्तान वो एटॉमिक एनर्जी और उसमें जुल्फिकार आप अली मेरी जैसे नगमा भुट्टो सुनाएंगी? बिल्कुल लीडर। कोई मेरी नहीं नगमा मुझे याद नहीं है आता, आपको? मैं आपसे सुनूंगी। सुना दे मेरे ख्याल में नसीर भाई आप सुनाएंगे? नहीं मुझे नहीं आता। अच्छा मेरी बहन साथ के साथ मेरे पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा सा मैसेज। अच्छा एक मैं फराज भाई के उससे, शरद राठौर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बच्चा है, यंग लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। आज उसकी सालगिरह है, उसने कहा था बाजी मुझे आप सालगिरह मुबारक ज़रूर अपने प्रोग्राम से कहिएगा। नंबर शाहीन की परवाज से मुबारकबाद दीजिए। शाहीन की परवाज से जो है वो शरद राठौर को मुबारकबाद सालगिरह की दी जाती है फराज भाई की तरफ से और मेहमानान की तरफ से, आपकी इजाजत बहुत बहुत से। मुबारक। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहने के लिए बना है, हम हो या ना हो पाकिस्तान रहेगा। जी साहब भाई। जी मैं तो कहता हूँ कि अपने मुल्क के लिए कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। पाकिस्तान पे अल्लाह की ख़ास रहमत है। पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक की 27 तारीख को पाकिस्तान वजूद में आया। इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है। इसकी कदर कीजिए, इसके साथ मोहब्बत कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ज़ाती मफादात की खातिर जो है इसको तबाह करना, सियासी मफादात की खातिर इसकी बुराई करना, इसको छोड़ दीजिए। सारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, सब तय हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो पूरे मुसलमानों का नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। सबसे पहले इस्लाम, ईमान और पाकिस्तान, तीनों चीज़ें साथ सबसे साथ पहले इस्लाम, ईमान और पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल फराज भाई, आप एंड हो गया तो इस पर मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि आइए आज अहद करते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी जमात हो, बरसर इक़्तिदार हो, इस कौम के लिए एक हो जाएं। उनके मफादात जो उन्होंने अपने ज़ाती रखे हुए उनको बालाताग रखें, इस कौम के लिए मुतहद होकर इस मुल्क की खिदमत कर लें। जो लोग मायूस हैं उनको अब सुरखरू कर दें, और कुछ नहीं, नीयतों का सिर्फ फ़र्क है। नीयतें ठीक नहीं है हमारी, नीयतें ठीक होंगी ना तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, और जिनको हिदायत नहीं लिखी अल्लाह उसको फिर क्या बोलूँ आपके चैनल में, अल्लाह उनको और मज़ीद हिदायत दे। ये दुआ सर जो करते अब हैं। आईनी गवर्नर आए निहाल हाशमी साहब, यकीनन उन्होंने आईटी प्रोग्राम के हवाले से आखिरी में चंद सेकंड है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं हैदराबाद से बदीन और पूरे सिंध का यकीनन गवर्नर हूँ और मैं आईटी प्रोग्राम को पूरे सिंध में लेके जाऊंगा। तो निहाल हाशमी साहब के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए जो भी आए इस कौम के लोगों के लिए अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव लेती है तो 30 सेकंड है जल्दी इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए कोई भी है, देखो आईनी होता है ना, वो अगर इस तरह अपने कौम की खिदमत करना चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं इंशाल्लाह। जी नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक अपने ख्वाबों की परवाज जारी रखें। आपको पता है हम लोग किस तरीके से जाते हैं, आज फखर के साथ, जज्बे के साथ, जोश के साथ हम जाएंगे, और जो मैं कहूंगा उसके बाद वो अल्फाज आप कहिएगा। ये तेरा पाकिस्तान, ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद। मिलते हैं नाजरीन अगले प्रोग्राम तक।